اس کے بعد ایک بھائی ہیں شاداب شیخ، سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے تھمنیل میں لکھا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ آئی اینڈ مائی فادر آر ون۔ پھر جب میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان پرپز دے آر ون، یعنی مقصد میں ہم ایک ہیں۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا یہ بعد میں لوگوں نے ایڈیشن کی ہے یا نہیں، اور آسمانی کتابوں پر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو پوری کی پوری جو بائبل آج کے ٹائم میں موجود ہے یہ انجیل نہیں ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ورڈ کی ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے تو ہر چند سالوں کے بعد، یعنی جو موجودہ بائبل ہے اس میں تو ہر چند سالوں کے بعد جو بائبل کے آپ یوں کہہ لیں اپنے آپ کو جو علماء کہتے ہیں، پادری جو ہیں، پاپس، وہ اپنی مرضی سے اس میں گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کو تو وہ اوپنلی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں کہ صرف ہمارا دعویٰ ہے اور اس سے بھاگتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ وہ جب ان کا من کرتا ہے تو کوئی بائبل کی کوئی ورس نکال دیتے ہیں، اس میں کوئی ورس ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو پوری بائبل جو ہے اس وقت یہ وہ کتاب نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی فیض سید کا، کہتے ہیں اچھا ان کا سوال ایک رہ گیا، کہتے ہیں کیا ہمارا آسمانی کتابوں پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو ہمارا آسمانی کتابوں پر وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب یعنی انجیل نازل ہوئی تھی وہ برحق تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی، اس میں لکھی ہوئی ہر ایک بات سچی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی تورات اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی، کتاب برحق تھی، اس میں لکھی ہوئی ہر ایک بات سچی تھی اور ہدایت تھی۔ باقی اب تورات میں بھی چینجنگ ہو گئی ہیں اور انجیل میں بھی چینجنگ ہو گئی ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن، انجیل اور تورات دونوں کو کتاب ہدایت کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کہتا ہے، اور آگے قرآن خود بھی کہتا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے منمانی چینجنگ کر ڈالی ہے، ان کو تبدیل کر دیا، ان کے اندر سے ورس نکال دی، اپنی مرضی سے ورس اس میں ایڈ کر دی، تو انہوں نے ان کتابوں کا جو پیغام تھا اس کو یعنی اپنی مرضی سے چینج کر دیا، جہاں چاہا گھٹا دیا، جہاں چاہا بڑھا دیا۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بیان کیا ہے، تو یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو کتابیں ان نبیوں پر اتری تھیں وہ کتابیں ہدایت تھیں، برحق تھیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھیں، اور اب اس وقت وہ کتابیں موجود نہیں ہیں اپنی اصلی صورت میں۔ اس کے بعد بھائی فیض سید سوال کر رہے ہیں رمضان میں جو روزہ رکھیں گے تو نیت کیسے کریں؟ السلام علیکم، سلام بعد میں کیا، چلیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں جو آپ روزہ رکھیں گے اس کی نیت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نیت جو ہے اصل میں وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ صبح سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ کی نیت ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت کافی ہے، آپ کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو عربی میں یہ کلمات بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ اور عربی میں یاد نہیں ہے یا نہ کہنا چاہیں، یا آپ کے پاس وہ پیپر جو رمضان میں پڑھتے ہیں ٹائم ٹیبل اس میں لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، تو آپ اردو میں یہ کہہ لیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، جب آپ سحری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، تو بس یہ کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ زبان سے کلمات ادا نہ بھی کریں گے تب بھی آپ کا روزہ بالکل درست ہوگا۔